السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی اور آج ہم اسپیشل شو کرنے جا رہے ہیں بجٹ 2025-26 کے حوالے سے۔ پوسٹ بجٹ سیمینار کا آج اہتمام کیا گیا بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے اسکول آف اکنامکس میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے معاشی ایکسپرٹ اور اس کے ساتھ ساتھ چیمبر سے بھی ہمارے ساتھ جو صدر ہیں چیمبر آف ملتان کامرس کے وہ بھی موجود ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ طلباء و طالبات بھی موجود ہوں گے، ان کے سوالات بھی شامل کریں گے اور ان معاشی ماہرین سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ہمارا 2025-26 کا بجٹ آیا ہے اس میں ہمارے نوجوانوں کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، ہماری صنعتوں کے لیے، ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری شرح نمو ہے اور جو مہنگائی کی ریشو ہے اس کے حوالے سے حکومت نے جو بجٹ میں چیزیں رکھی ہیں اس سے کس طرح کے اثرات آنے والے دنوں میں مرتب ہوں گے اور کس حد تک بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس ساری صورتحال میں ہم بات کریں گے، اور ہم پہلے آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دیں۔ ہمارے ساتھ جو پہلی مہمان موجود ہیں، پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس وومیج یونیورسٹی کی ڈاکٹر ہنا علی صاحبہ۔ میڈم آپ کا شکریہ، آج آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئی۔ ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں جن کو یہ کہہ دیا جاتا ہے جنہوں نے یہ سیمینار منعقد کرانے میں کافی اہم کردار ادا کیا، ڈائریکٹر اسکول آف اکنامکس پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان شیخ صاحب۔ رمضان شیخ صاحب آپ کا شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تشریف ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں صدر ہیں چیمبر آف ملتان کامرس میاں بختیار تنویر شیخ صاحب۔ میاں صاحب آپ کا شکریہ، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امید ہے آج بجٹ کے حوالے سے آپ کی سراسر گفتگو ہم سنیں گے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے جو چوتھے مہمان ہیں پروفیسر ہیں اسکول آف اکنامکس کے ڈاکٹر محمد ظاہر فریدی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ، ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو موجودہ حالات میں بجٹ آیا ہے وہ کیسا بجٹ ہے۔ ان کے ساتھ جو ہمارے اگلے مہمان موجود ہیں وہ ہیں وائس چیئرمین ICMA محمد یوسف صدیقی صاحب۔ صدیقی صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہماری جو اگلی مہمان موجود ہیں پروفیسر ہیں اسکول آف اکنامکس کی پروفیسر ڈاکٹر سیدہ عذرا بدور صاحبہ۔ میڈم آپ کا بھی شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات کی کافی بڑی تعداد موجود ہے۔ پہلے میں کہوں گا کہ کلیپنگ سے آغاز ہو، اس کے بعد ہم اپنے مہمانوں کی طرف جائیں گے۔ ہم اپنے پہلے مہمان کی طرف جائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان شیخ صاحب۔ بجٹ کے حوالے سے بات کریں تو حکومت نے 17,573 ارب روپے کا جو بجٹ دیا اس میں سود کی ادائیگیوں کے لیے 8,207 ارب روپے ہیں، اور جو حکومت نے کہا ہے کہ گروتھ ریٹ جو ہوگا وہ 4.2% ہے، مہنگائی کے حوالے سے 7.5%، یہ ٹارگٹ مختص کیے گئے ہیں۔ گراؤنڈ ریالٹیز بھی کیا یہی ہیں، اور ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے ہوں گے، اس پہ ہم جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، نیا بجٹ نئے سال کے لیے آ گیا، نئے مالی سال کے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے میں آپ کا مختصر آپ کا ویو لینا چاہوں گا کہ کیا سمجھتے ہیں یہ بجٹ ہے کیسا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بجٹ میں اعداد و شمار دیے گئے ہیں وہ کس حد تک کریکٹ ہیں؟ بجٹ کوئی بھی ہو اس کے بہت سارے دورس نتائج ہوتے ہیں، بہت سارے جو سوسائٹی کے سیگمنٹس ہوتے ہیں، جیسے کنزیومرز پر ان کے اثرات ہوتے ہیں، پروڈیوسرز پہ ہوتے ہیں، سیلریڈ کلاس پہ ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ہر ایک طبقے پر بجٹ کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بجٹ جو ہے وہ ایک ایسی پالیسی ہے یا ایک ایسا پلان ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو کہ آنے والے دنوں میں انہوں نے ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے اور اپنے کچھ جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کو اٹین کرنا ہوتا ہے۔ تو گورنمنٹ جو ہے اس بجٹ میں جو انہوں نے اب دیا ہے اس میں جو آبجیکٹیو رکھا ہوا ہے وہ ظاہر سی بات ہے پریویس بجٹ کی طرح گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہم انفلیشن کو ریڈیوس کریں اور گروتھ کی طرف لے کے جائیں پاکستان کی اکانومی کو۔ تو اس لیے اس حوالے سے گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ وہ ایسا بجٹ دے سکے جو کہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ دے سکے۔ بجٹ کے کچھ لوگوں کے لیے جو ہے وہ کچھ باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ان کو ناگوار بھی گزریں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ بہتر بھی ہوتا ہے۔ تو اوورآل اگر ہم اس کو انالائز کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس میں سب طبقوں کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے موجود ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے۔ اس میں ہم نے ایک چیز بجٹ میں ہم نے دیکھا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم ہر سال ایک بجٹ میں کہانی سنتے ہیں وہ قرضوں کا بوجھ، وہ ہماری معیشت پہ کافی ایک ہم کہتے ہیں کہ ایک سفید ہاتھی سے بھی اوپر کوئی چیز آ گئی ہے،
اور وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. لیکن اس بجٹ میں ہم نے دیکھا کہ قرضوں کی بجائے سود کی ادائیگی کے لیے 8,000 ارب سے زائد رقم مختص کی گئی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم سود کی ادائیگی کے لیے اتنا بجٹ مختص کر رہے ہیں تو قرضوں کو کیسے مینیج کریں گے اور پھر باقی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو اس کے حوالے سے کیا عمل ہونا چاہیے؟ جی نیازی صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. تو اس میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں قرض کی طرف جانا کیوں پڑتا ہے. قرض کی طرف اس لیے جانا پڑتا ہے کہ ہمارے ڈومیسٹک ریسورسز اتنے نہیں اکٹھے ہو پاتے کہ ہمیں ایکسٹرنل سورسز پر ریلائی کرنا پڑتا ہے. تو جب آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو دیکھیں پاکستان کی تو وہ اراؤنڈ 10% ہے، جو کہ ہمیں کم از کم جو ہے 20% سے زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. اور گورنمنٹ اس بجٹ میں یہ پلان کر رہی ہے کہ اس کو وہ 10% سے بڑھا کر 14% پہ لے کے جائے گی. اور اس کے لیے ہم سب شہریوں کا یہ فرض ہے، ہم سب پاکستان کے رہنے والوں کا فرض ہے کہ ہم ٹیکس ادا کریں اور ٹیکس چوری نہ کریں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن ٹیکس کی جو کمپلیکیشنز ہیں اس کی وجہ سے وہ ٹیکس نہیں پے کر پاتے. جہاں تک آپ کا کویشچن یہ ہے کہ جو قرضہ ہے، یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. پچھلا جو بجٹ تھا اس میں بھی 50% سے زیادہ جو گورنمنٹ کی ایلوکیشن تھی وہ ڈیٹ سروسنگ پہ تھی، یعنی قرضوں کے اوپر جو سود پے کیا جاتا ہے. اور اس بجٹ میں بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ 50% ہمارا بجٹ جو ہے یا گورنمنٹ کے جو 50% اخراجات ہیں وہ قرضے کی سود کی ادائیگی کے لیے جو ہے مختص کیے جا رہے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس قرضے کو کیسے کم کرنا ہے. سو فار جو ریکوائرمنٹ ہے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی طرف سے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو قرضہ ہے وہ 60% آف یور جی ڈی پی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو 74% سے پچھلے سال میں جو ہمیں بہتری نظر آئی ہے 70% پہ گورنمنٹ جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، یعنی کم ہوئی ہے. تو دیٹس ویری گڈ، کیونکہ دس از ون آف دا امپورٹنٹ ڈیٹ انڈیکیٹر. ہم اس گفتگو میں شامل کریں گے صدر چیمبر آف ملتان کامرس میاں بختابت تنویر شیخ صاحب کو. میاں صاحب، بجٹ 2025-26 کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بجٹ کیسا ہے اور جو اقدامات کیے گئے ہیں ٹیکس چوری سے بچنے کے لیے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، پاکستان کی اکانومی جو پچھلے 3 سال سے جو اس نے فیس کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے جو ہماری ایک ڈیکٹ کی ایوریج چل رہی تھی تقریباً 11 سے 12%، اس سے بڑھ کے چلا گیا 24%. اور جو افیکٹو انٹرسٹ ریٹ کسی بھی بورور کو پڑتا تھا وہ تقریباً 25-26% جا کے پڑتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو یوٹیلیٹی کی ریٹس ہیں، بجلی کا ریٹ ہم سب جانتے ہیں، نہ صرف پاکستان کا عام شہری بلکہ خاص طور پہ جتنے بھی لوگ بزنس ایکٹیویٹی میں انگیجڈ ہیں، کہ بجلی کے ریٹ پچھلے 2 سال میں تقریباً آئی تھنک 60 to 70% ڈفرینٹ جو سیکٹرز ہیں اس کے لیے وہ بڑھائے. لیکن میں بات کٹ کروں، سرکار تو اب بھی کہہ رہی ہے کہ اس بجٹ میں انرجی سیکٹر کے لیے کئی بلین روپیز مختص کیے گئے ہیں سبسڈی کے لیے. وہ تو سرکار کہہ رہی ہے ہم ابھی سبسڈی دے رہے ہیں بجلی پہ. دیکھیں بات سنیں، یہ نہیں کمپیریزن کیا جا سکتا کہ بجلی کا ریٹ جو ہے 55 یا 60 روپے ہو گیا تھا اور اسے اب نیچے آ کے انڈسٹری کے لیے وہ 32 یا 33 روپے ہو گیا. اصل کمپیریزن یہ ہوتا ہے کہ ویئر اٹ اسٹارٹیڈ فرام اینڈ ویئر اٹ از ناؤ. تو بجلی کا ریٹ جو شروع ہوا تھا وہ تقریباً 6 سے 7 روپے یونٹ سے شروع ہوا تھا، جو کہ یہ 60 روپے اور جو کمرشل کنزیومرز ہیں اور ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں ان کے لیے تو اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا. اور اب حکومت نعرہ لگاتی ہے کہ ہم نے جو ہے بجلی کا ریٹ بہت کم کر دیا. بجلی پہ جیسے بات کر رہے ہیں کہ بجلی کا ریٹ کیوں بڑھا، وہ 2 وجوہات کی وجہ سے بڑھا. ایک تو جو ہمارا سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے، پاکستان کی حکومت ہی ہے جس نے یہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے تھے کہ فارن انویسٹمنٹ آئے، آئی پی پیز پاکستان میں اسٹیبلش ہوں اور پاکستان کا جو ایک یہ بجلی کا ڈیفیسٹ تھا وہ پورا کیا جائے. اس وقت انہوں نے نہیں سوچا کہ وہ جو آئی پی پیز لگائے جا رہے ہیں اور جو ان سے معاہدے کیے جا رہے ہیں اس سے پروڈیوس ہوئی بجلی کتنے میں پڑے گی. ایک تو وہ سارے آئی پی پیز جو لگے وہ لگے اس پہ کول پہ یا ادر فاسل فیولز پہ جو کسی بھی اکانومی کے لیے جو ہے بہت ونریبل ہوتے ہیں. جیسے کروڈ آئل کی پرائسز جو ہے ہم جانتے ہیں کہ پچھلے سالوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں، تو وہ ڈائریکٹ امپیکٹ اس کا آ جاتا ہے آپ کی بجلی کی جو پروڈکشن ہے نا پر یونٹ کاسٹ پہ. ساتھ میں ان کے یہ بھی معاہدے ہوئے کہ یہ جب پلانٹس لگیں گے تو بے شک بجلی پروڈیوس ہو یا نہ ہو، آپ سے بجلی خریدی جائے یا نہ خریدی جائے، تو آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو 5 سال میں آپ کو ری پے کر دیا جائے گا. اور وہ معاہدے جو ہے 25-25 30-30 سال چلے، جس کی وجہ سے بے شک وہ بجلی بناتے تھے یا نہیں بناتے تھے،
حکومت کو ان کو پیمنٹ کرنی پڑتی تھی. تو یہ حکومت کی غلطی ہے, یہ جو ہے بزنس مین یہ جو ڈیبیٹ ہے یہ گزشتہ سالوں میں چلتی رہی ہے. ہم نے اس مالی سال سے پہلے بھی اس ڈیبیٹ کو دیکھا اور میڈیا پر کافی ہم نے دیکھا پریس کانفرنس ہوئی اور کافی تنقید بھی کی گئی اس معاملے پہ. لیکن جو موجودہ بجٹ ہے اس کے حوالے سے کہ دیکھیں ہر کسی نے اتنی یہ پرابلمز جو اکنامک پرابلمز تھی وہ پچھلے 2 سال میں فیس کی. پچھلے 1 سال میں کچھ ریلیف ملنا شروع ہوا. انہی دو اگر ہم چیزوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ وہ کچھ کم ہوا, دوسری چیز یہ ہے کہ بجلی کے ریٹس کم ہوئے. لیکن رزلٹ کیا ہوا, ہمارے جو جی ڈی پی ہے جو پچھلے سال نیگیٹو میں تھا, اس سال جو گروتھ ہوئی وہ تقریباً 2.6% کی ہوئی. اب 4.2% کہی جا رہی ہے. 4.2% کی تو پریڈکشن ہے نا فار دس فسکل ایئر. آپ کا جو سوال تھا نا کہ انہوں نے جو ریونیو ٹارگٹ ہے وہ جو آج سے 2 سال پہلے 8,000 ارب تھا, پھر 11,000 ارب تھا, اور اب اس کو کر دیا گیا 14,000 ارب. یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کا جی ڈی پی کیا جو ہے 30% گرو کر گیا؟ پاکستان کی جو ہے اکنامک صورتحال کیا ایکسپونینشلی کوئی ورلڈ ریکارڈ قائم ہو گیا ہے جو ہم نے معاشی حالات بہتر ہو گئے ہیں, بزنسز کی پرفارمنس بہتر ہو گئی ہے؟ اس طرح نہیں ہے. انہوں نے بغیر سوچے سمجھے جو ہے 14,000 ارب کا ٹارگٹ رکھ دیا ہے, اور وہ ٹارگٹ کس طریقے سے پورا کرنا ہے, وہ ٹارگٹ انہوں نے ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر پہ بوجھ ڈال کر پورا کرنا ہے. کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ہماری شوگر ملز میں اور باقی جو کمپنیز ہیں وہاں پر ٹیکس چوری کے حوالے سے معاملات چلتے رہے, تو اس کو روکنا تو سب سے اہم ہے. اس کے لیے پھر آپ کو تجاویز دینی چاہیے. آپ بول رہے ہیں نا کہ شوگر ملز میں چلتے رہے, سیمنٹ فیکٹریز میں چلتے رہے. یو ہیو ٹو بی اسپیسیفک. اگر ایک چور ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے چور ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہ نہیں کر سکتے. اور ہر کسی کے پاس رائٹ آف اپیل, اس کو مطلب ایکسپلینیشن دینے کا جو ہے موقع ہونا چاہیے. اب اگر ہم شوگر ملز کی بات کرتے ہیں تو شوگر ملز کے اونر جو میجورٹی ہیں وہ کون ہیں؟ وہ سارے آپ کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. جب دل کرتا ہے تو وہ شوگر انڈسٹری پہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں کہ جی اب یہ سارے چور ہیں, ان کو پکڑ لو. باقی ٹائم 5-6 سال گزر جاتے ہیں جب اس چیز کو. آپ کی یہ رائے ہے کہ یہ جو ٹیکس وصولی کا ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرنا مشکل ہو جائے گا سرکار کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو شکیں شامل کی گئی ہیں یہ تاجر کمیونٹی کو پریشان کن ہیں. ہم اس پہ مزید بات کریں گے, بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے آغاز کریں گے ڈسکشن کا. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم موجود ہیں اسکول آف اکنامکس میں اور ہم ڈسکشن کر رہے تھے پوسٹ بجٹ کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں جنہوں نے اس پر تفصیلی گفتگو کی, اور ہمارے ساتھ اسکول آف اکنامکس کے طلباء و طالبات بھی کافی بڑی تعداد میں موجود ہیں. ہم ان کو بھی ڈسکشن میں شامل کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم جائیں گے پروفیسر ڈاکٹر محمد ظاہر فریدی صاحب کے پاس. ایگریکلچر کی اگر ہم بات کریں تو اس کا نہ صرف ہماری معیشت میں کافی اہم رول ہے, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ریڑھ کی ہڈی ہے. اور 2-3 سال سے ہم نے جو ایگریکلچر کے حوالے سے صورتحال دیکھی تو وہ کافی پریشان کن تھی. اس بجٹ میں ایگریکلچر کے حوالے سے کس حد تک کیا لگتا ہے بہتر ہے کہ اس میں ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, ایگریکلچر کے حوالے سے کسان ہماری آبادی کا کہا جاتا ہے کہ 67% یا 65% ہیں, تو ان کی بھی ایک توقعات ہیں کہ ان کو قرضوں کے حوالے سے, سبسڈی کے حوالے سے, کھادوں اور بیج کے حوالے سے اور زراعت کے فروغ کے حوالے سے ان کے لیے بجٹ میں چیزیں شامل کی جائیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس بجٹ میں کیا کیا شامل کیا گیا کسانوں کے لیے؟ جی تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ تو بڑا زبردست ہی آپ نے سوال کیا کہ ہماری معیشت کے اندر بے شک صنعت کی ایک سپریم ہے, صنعت کی ترقی, لیکن صنعت کی ترقی کا تعلق بھی ہماری زراعت کے ساتھ ہے. بغیر زراعت کے خاص کر یہ پاکستان جیسا ترقی پذیر ملک ترقی نہیں کر سکتا. ہماری یہ صرف میں تو کہوں گا یہ ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے بلکہ ہماری یہ بلڈ ویسلز ہے, یعنی ہمارا سارا خون یہیں سے گزر کے جاتا ہے. اور سب سے بڑا پرابلم جو ہوتا ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کا. میں آپ کو اسی آپ کے پروگرام کے توسط سے بتاتا چلا جاؤں وچ آئی ایم اینٹیسپیٹنگ. آپ کے آنے والے 3-4 سالوں میں اللہ نہ کرے ایسا ہو, اگر موجودہ گورنمنٹ نے اور اس سے جو انوالو اسٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے اس کی طرف اپنی خاطر خواہ توجہ نہ دی تو شاید ہمیں قحط سالی کا سامنا بھی کرنا پڑے. یہ حالات ہمارے ہو چکے ہیں اس وقت. موجودہ صورتحال اگر دیکھیں تو
किसान इस हालत तक पहुंच चुके हैं, शायद दे आर नॉट कल्टिवेटिंग देयर लैंड। लेकिन सरकार तो समझती अच्छा। है कि हम इंपोर्ट कर लेंगे और मसला हल कर लेंगे। पर ठीक है, पर सरकार इंपोर्ट कर लेगी, बहुत अच्छा, इंपोर्ट बिल बढ़ता चला जाएगा, डेफिसिट बढ़ता चला जाएगा, डेट बर्डन बढ़ता चला जाएगा, तो फिर सारे देखो ना, एक मसले का हल नहीं निकालोगे तो मल्टी प्रॉब्लम जनरेट होते चले जाएंगे। हम उसकी तरफ नहीं जाते, हम अच्छी उम्मीद और अच्छी तवक्कुआत की बातें करते हैं। एग्रीकल्चर में तकरीबन 100 अरब की बात की गई थी, आपको लगता है ये काफ़ी रहेगा इतना बजट? और पंजाब के बजट में भी ये मेरे ख्याल में जिक्र था, तो क्या समझते हैं कि उतना फोकस नज़र आया जितनी आबादी है किसान कम्युनिटी की? देखें, अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए, जैसे अभी आपने फरमाया, तो मैं तो ये कहूँ कि ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन इज लिविंग इन रूरल एरियाज एंड 40 to 45% आर डायरेक्टली लिंक्ड विद एग्रीकल्चर। उनका ताल्लुक ज़राअत के साथ है, वो किसान ही हैं, जिनको यहाँ बहुत कम मिकदार में बताया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर है, और ये पूरे मुल्क के लिए बेसिक फूड मतलब प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो हम अपने उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो आपका सवाल है। सवाल यह है कि यहाँ मसाइल क्या हैं और उसके मसले के हल के लिए मौजूदा गवर्नमेंट ने क्या इक़दाम किए। मसाइल गिनवाने शुरू कर दें तो ज़राअत के अनगिनत हैं, लेकिन मौजूदा हालात में 3-4 बहुत बड़े मसाइल हैं। सबसे पहला मसला जो कि इस वक्त बड़ा पिंचिंग है, वो है आपकी इन्वायरमेंटल चेंज। आपने देखा होगा कि बड़ी रेडिकली आपकी ये चेंजेस हैं इसके इन्वायरमेंट के अंदर, मौसम आपका चेंज हुआ है। उस मौसम के साथ जो आपकी खासकर कॉटन की प्रोडक्टिविटी है वो खासी नीचे चली गई है, बल्कि बहुत नीचे चली गई है, और अब कहा जाता है कि ये हमारी बेस्ट जो है ना एक्सपोर्ट प्रोडक्ट थी। अब इसका मतलब कि हमें एक्सपोर्ट का बैलेंस जो है हमें और हम डेफिसिट में चले गए। हमने इसकी तरफ आज तक कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उसके लिए चाहिए था रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए क्या किया है? क्या हमने नए सीड्स डेवलप किए हैं, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हमने सीड्स डेवलप किए हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कि हमने क्या इक़दाम किए हैं? और तीसरा ये होता है जो पोस्ट हार्वेस्ट है, यानी मैं सिर्फ 3 मसाइल को यहाँ डिस्कस करूँगा, वैसे तो अनगिनत मसाइल हैं ज़राअत के शोबे के। उनमें से जब आपकी फसल तैयार हो जाती है, उसके बाद उसको ख़रीदने के लिए, मंडी तक पहुँचाने के लिए, किसान को बर वक्त उसकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है देने के लिए क्या क्या मसाइल हैं। तो मौजूदा गवर्नमेंट जो है इसके जो बजट है, अब हम ये नहीं कहते कि जैसे आप फरमा रहे थे कि 10 अरब उन्होंने रखा, तो ये 100 अरब ये इनसफिशेंट है, ये पूरा नहीं है। बट इन हालात में जो हालात हमारे हैं, हम ये कहेंगे ठीक है, जहाँ हम हमारा बड़ा टाइट बजट है इन ऑल द सेक्टर्स, जहाँ जहाँ हमने रिसोर्सेज को एलोकेट किया है, अगर इतना भी कर जाए, इसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज भी कर दिया जाए, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि हमारा कुछ तो बेहतर हो जाएगा। तो उसके लिए ये ठीक है कि गवर्नमेंट ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट ने मौजूदा बजट के अंदर ये ऐलान किया है कि हम तकरीबन 100 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को चाइना में रिसर्च एंड डेवलप के लिए भेजेंगे, और मेरे ख्याल है 300 की एक पहली खेप जा भी चुकी है, दूसरी 300 की खेप नेक्स्ट जाने को तैयार है। तो इट इज़ गुड, ठीक है। ये जाके वहाँ से एटलीस्ट ये तो देखेंगे कि विच वन सीड एंड टेक्नोलॉजी इज़ बेनिफिशियल फॉर कंट्री लाइक पाकिस्तान। हो सकता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी इससे बढ़ जाए। सेकेंडली उन्होंने जो इसके लिए किया है कि पोस्ट हार्वेस्ट के लिए कि हम जो है उसके लिए भी ये कदम उठाएंगे, और उन्होंने इसके लिए 4 अरब मुख्तस किए हैं पर्टिकुलरली लाइव स्टॉक और कॉटन के लिए। तो लाइव स्टॉक एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का शोबा है। यहाँ मज़ीद बात करने को हम ज़रा जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी साहब, वाइस चेयरमैन हैं ICM में। यूसुफ सिद्दीकी साहब, बात हो रही है पोस्ट बजट की, हमने एग्रीकल्चर की भी बात की, हमने जो टैक्स वसूलियों की भी बात की, उसके साथ साथ कर्ज़ों की भी बात की, अभी माहौलियाती तब्दीलियों का भी जिक्र हुआ। हमने माजी करीब में हम कहते हैं 1, 2, 3, 4 साल पहले इन्वायरमेंटल तब्दीलियों के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू चलती रही। अभी डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, डैम्स की बात होती थी, नए प्रोजेक्ट्स की बात होती थी। अभी भी कोई लग रहा है इस बजट में भी कुछ है नए डैम्स के हवाले से, या फिर जो चीज़ें बेहतर हों इन्वायरमेंट के लिए, उसके लिए? क्लाइमेटिक चेंज के 2 इम्पैक्ट्स आते हैं, एक इंटरनेशनली आता है और एक लोकली आता है। तो जब इंटरनेशनल प्रेशर आता है तो गवर्नमेंट अपने बजट में वो सारे फंड्स क्या करती है, एलोकेट कर रही होती है। तो इस साल जो बजट की चीज़ें गवर्नमेंट ने क्लाइमेटिक चेंज के रिगार्डिंग इंट्रोड्यूस की हैं पर्टिकुलरली, तो उसमें देखें तो पिछले साल गवर्नमेंट ने 59 मंसूबे बनाए थे, प्रोजेक्ट्स बनाए थे, जो अभी मंसूबे उनको कहा जाता था। उसमें से 34 तो कंप्लीट हो चुके, बाकी अभी कंप्लीशन के फेज़ में हैं। और उसमें गवर्नमेंट ने टोटल 295 अरब रुपए उन प्रोजेक्ट्स के लिए मतलब फिक्स किए थे इस बजट में।
اب جو فردر اگر کہانی جو اس سال بجٹ کی دیکھیں تو اس سال 133 ارب کے جو بجٹ ہیں وہ مختص کیا گیا ہے. اس میں سے کچھ پیسے پرانے منصوبوں کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہیں اور کئی سارے نئے منصوبوں کے لیے بھی ہیں. اور اس میں کئی سارے وہ کراچی کے جو کچھ منصوبے ہیں کہ 4 واٹر سپلائی اس کو بھی کمپلیٹ کرنے کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں. 32.7 ارب روپے دیامر بھاشا ڈیم کے لیے بھی رکھے گئے ہیں اور 5 ارب روپے جو ہیں وہ کشمور ڈیمز کے لیے بھی گورنمنٹ نے اس بجٹ میں فکس کیے ہیں. تو اگر یہ پروجیکٹس پر وقت کمپلیٹ ہوتے ہیں تو اس سے جو بجلی کی شارٹ فالس ہیں جو ڈیفیشنسی وہ میٹ کی جا سکتی ہے اور اس سے پھر جو الیکٹریسٹی کی کاسٹ کی جو پرابلمس ہیں وہ بھی ریزالو کیے جا سکتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس بجٹ میں حکومت نے جو شارٹ ٹرم پروجیکٹ تھے ان پر زیادہ فوکس کیا ہے. قرضوں جو ہے رقم دینی ہے, بیزی انکم سپورٹ اس ٹائپ کے. جو لانگ ٹرم منصوبے ان کے لیے بجٹ 5 ارب 2 ارب یا 70 کروڑ 80 کروڑ اس طرح کی چیزیں مختص کی گئی ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ منصوبے وقت پر مکمل بھی ہو پائیں گے؟ دیکھیں آپ نے کریٹیکل سوال یوز کر دیا, کون سا وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنا 717 ارب آئی تھنک اس کے. اب دیکھیں آپ اتنے ارب روپے قوم کو ڈونیشن کے طور پر دے رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا, لوگ اپنی اپلیکیشن جمع کرانا شروع کر دیں گے, وی آر ڈیزرونگ فار دس ایڈ. تو اگر ان پیسوں سے انڈسٹری لگائی جاتی ہے اور انہی خاندان کے لوگوں کو اس میں جابز دی جاتی تو یہ زیادہ بہتر ہوتا, جی ڈی پی بڑھتی, امپلائمنٹ بڑھتی, گورنمنٹ کا ٹیکس ریونیوز بڑھ جاتی, بجائے یہ کہ ہم امداد بڑھا کر لوگوں کو اپنے اوپر اور ڈیپینڈنٹ کیے جا رہے ہیں. اب چونکہ یہ پولیٹیکل سٹنٹس ہوتے ہیں, اس سے گورنمنٹ کا ووٹ بینک بڑھتا ہے پولیٹیکلی, تو اس لیے گورنمنٹ اس ٹائپ کے پروجیکٹ پر پیسے زیادہ انویسٹ کر دیتی ہے. تو باقی مارکیٹ پہ, معاشرے پہ, حکومت کی ہماری جو معیشت اس پہ کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے اس پہ اثرات یہ ہیں کہ لوگ گورنمنٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ یہ 7 ارب کی انڈسٹری لگاتے ہیں اتنے پیسوں کی, تو اس میں سے دیکھیے کتنے لوگوں کو جاب ملتی ہے, کون سروائیو ہوتا ہے, کون اس سے بینیفٹ لیتا ہے, اس سے مطلب ایکسپورٹ بھی کی جا سکتی ہیں. اب گلوبلی اس کو ریڈ کر کے دیکھیں تو دنیا کے کسی ملک میں نا امداد کے نام پر اتنے پیکیجز نہیں ہوتے جو عام عوام میں دیے جاتے ہیں. اور اگر اس کو پھر بھی دیکھا جائے کہ یہ کیا ان ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچتے بھی ہیں, یہ پیسہ نہیں پہنچتے, تو یہ ایک الگ کوسچن ہے, اس میں ایک الگ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے. تو موسٹ آف دی ٹائم یہ سم ٹائم ڈیزرونگ تک پہنچتے بھی نہیں ہیں. جیسے لاسٹ ٹائم گورنمنٹ نے ان کے اعداد و شمار بھی ایشو کیے تھے کہ اس میں سے کتنے % پیسے ہیں جو ڈیزرونگ تک پہنچتے نہیں ہیں. ہم ذرا آئیں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سیدہ عذرا بطور صاحبہ. ذرا ان کے پاس آئیں گے. میڈم, جس طرح پوسٹ بجٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, آپ بھی ماشاءاللہ ہر سال اسپیچ سنتی ہوں گی کیونکہ اسکول آف اکنامکس کے آپ پروفیسر ہیں, اور ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں, لیکن اس بار ہم نے دیکھا کہ پبلک نے تو اب کنسرن ہے ان کے کہ یہ چیز مہنگی ہوگی, یہ چیز مہنگی ہوگی. زیادہ ان کا ایشو بجلی کے حوالے سے ہوتا ہے, جو ہماری کمپنیز یہ بنی ہوئی ہیں, میپکو, فیسکو, لیسکو, یہ تو کیا سمجھتے ہیں یہاں جو ہر سال ایک سرکولر ڈیٹ ہوتا ہے اور قرضہ خسارے میں اور قرضہ چلتے رہتا ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اس کا بھی کوئی حل نکل پائے گا یا ایسے ہی ہر سال یہ بڑھتا رہے گا؟ ہمارے جو مسائل ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو 60% سے اوپر لوگ جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں, اور وہ بہت ہی خطرناک بات ہے. مارجنائز پیپل ہیں, لوگ روتے ہیں کہ جی ہمارا گزارا نہیں ہوتا, کیونکہ ان کی انکم کا ایک میجر چنک جو ہے وہ پیمنٹ آف بلنگ پہ جاتا ہے. ایک طرف گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم نے سبسڈی دی ہے, ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ. دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ غربت بڑھتی جا رہی ہے, اور غربت کے بڑھنے میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ ہماری پاور جنریشن کا ہے. انہوں نے, فریدی صاحب نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ یہ ہمارا جو ہے وہ وینز ہیں ایگریکلچر. تو میں کہتی ہوں کہ الیکٹریسٹی اس کا بلڈ ہے. اگر الیکٹریسٹی نہیں ہوگی, ناٹ اونلی ان انڈسٹری بٹ آلسو ان ایگریکلچر, ان ایوری سیکٹر, ایگریکلچر ہو, انڈسٹری ہو, آپ کی مائنری ہو, فشری ہو, ساری مشینیں چلتی ہیں آپ کی بجلی کے اوپر. تو ڈیفینیٹلی اگر ہم اس مسئلے کو حل کر دیں تو ہمارے کافی مسائل حل ہوں. بجلی کا مسئلہ تو حل کر لیں, لیکن مہنگی بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوا. اچھا, اب ہم نے ابھی اگر ہم اس بجٹ کے حوالے سے دیکھیں تو ہم نے دیکھا پڑے گا کہ کیا گورنمنٹ نے کچھ اقدامات اس کے لیے کیے ہیں, کہ گورنمنٹ سیریس ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنا ہے. ڈیفینیٹلی سیریس ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ جو الیکٹریسٹی کا ہے وہ سرکولر ڈیٹ کا ہے. تو سرکولر ڈیٹ ہوتا کیا ہے؟ سرکولر ڈیٹ ایک ایسا ڈیٹ ٹریپ ہے جس پہ پھنس جاتے ہیں ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں, لائک پاور جنریٹنگ کمپنیز ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, پھر گورنمنٹ ہے, پھر جو آپ کی فیول جو آپ کو سپلائرز ہیں, ان کے درمیان میں ایک ڈیٹ کا ٹریپ آ جاتا ہے جس سے ہم نکل نہیں سکتے. یعنی پہلا آپ قرضہ ادا کر نہیں سکتے تو دوسرا آپ اس سے کیسے بجلی خرید سکتے ہیں. تو اس ٹریپ کے پھنسنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوڈ شیڈنگ ہمارے سامنے آتی ہے.
تو لوڈ شیڈنگ کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم پاور پروڈیوسرز کو وہ پیمنٹ نہیں کرتے, ہم آئل کو جو سپلائرز ہیں ان کو پیمنٹ نہیں کرتے. تو اگر ہم اس پہ قابو پا لیں تو گورنمنٹ نے اس کے لیے اب وے آؤٹ نکالا ہے. وہ وے آؤٹ کیا نکالا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جو ہمارے جو سپلائرز ہیں ان کو ہم نے پیمنٹ جو ہے وقت پہ کرنی ہے, اور اس کے لیے لایا عمل الگ سے جو ہے وہ بنایا جائے. کل ہمیں دیکھا کہ جو وفاقی وزیر ہیں ویس لگائی, ان کا بیان بھی اس حوالے سے آیا, وہ ادائیگیاں کرنے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے حکومت آپ کہہ رہے ہیں کام کرنے جا رہی ہے. اور جی بالکل کام کرنے جا رہی ہے, اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. ہمیں اپنی سبسڈیز کو ریشنلائز کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جنہوں نے کہا جی ٹیکس کلیکٹر کے لیے اگر کوئی بندہ ٹیکس نہیں دے گا بغیر پوچھے آپ اسے اریسٹ کر لیں گے. اب یہاں پہ بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ بہت سے ایسے ڈیفالٹرز ہیں, بہت سی کمپنیز ہیں, انڈیویجولز ہیں جنہوں نے قرضے, جنہوں نے بجلی کے بل ہی پیمنٹ نہیں کیا ہوا. تو ان ڈیفالٹر سے اگر آپ پیسہ واپس لے لیں تو یہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ گورنمنٹ اس کے بارے میں سیریس ہے اور سبسڈیز کو ریشنلائز کرے. دوسرا یہ کہ آپ نے بات کی تھی آئی پی پیز کی, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کی, یہ ہمارے سے غلطی ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہمارے سے غلطی ہوئی. میں بھی اس بات کو مانتی ہوں کہ آپ کے معاہدے ہو سکتے ہیں پولیٹیکل بیسس کے اوپر, لیکن اب اس مسئلے کو ہم وہ سانپ گزر گیا اور لکیر کو ہم پیٹتے رہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے. ہمیں آئی پی پیز کی جو فائنینشیل سسٹینیبلٹی ہے اس کو ہم نے مینٹین رکھنا ہے تاکہ وہ ہمیں بجلی دیتے رہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ پیمنٹ بھی وقت پہ کرنی ہے. اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو ہم کافی حد تک آئی پی پیز کے ساتھ ایٹ ایز جو ہے وہ رہ سکتے ہیں. اب اور اس کے بعد آپ لیکن اس کا بوجھ زیادہ صارفین پہ آئے گا, جو کہ صارفین فیس بھی کر رہے ہیں. یہ صارفین فیس تو کریں گے نا. اب دیکھیں آپ کوئی بھی چیز, روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے, کوئی بھی چیز اوور نائٹ تو نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ہمیں کوئی اسٹیپس لینے پڑیں گے, ان اسٹیپس کو کچھ ٹائم لگے گا, ٹائم لیگ ہوتا ہے, اس کے بعد ہی جا کے اس کا فروٹ ہم حاصل کر سکتے ہیں. اب دوسرا آپ اگر دیکھیں کہ صارفین کی بھی بات میں جہاں تک آپ نے ذکر کیا ہے تو میں کرتی جاؤں کہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن میں جو لائن لاسز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی صارفین کا کافی, لوگوں نے کنڈیاں لگائے ہوتے ہیں اور بجلی لے رہے ہوتے ہیں اور ٹیوب ویل چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس لائن لاسز کو بھی ہمیں انشور کرنا پڑے گا کہ ہم جو ہے وہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. اگر ہم نے میٹر لگائے ہیں تو وہ میٹر جو ہے وہ ایسے لگانے چاہیے جس سے کوئی بجلی چوری نہ ہو سکے. پہلی بات بجلی چوری نہ ہو سکے. ہم اس پہ مزید بات کریں گے, بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم جو مزید ہمارے مہمان ہیں ان کو بھی شامل کریں گے. اسی بریک کے بعد ہم ذرا طلباء و طلبات کے پاس بھی جائیں گے, ان کو بھی سیشن میں شامل کریں گے کہ وہ سوال کیا پوچھتے ہیں اور ان کے کیا کنسرن ہے اس بجٹ کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہماری سرکار نے ہیلتھ ایجوکیشن کے لیے کیا مختص کیا ذرا جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, ہیلتھ ایجوکیشن مین ہمارے یہاں فیکٹرز ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہماری 65% آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے, تو ان کے ایجوکیشن کے لیے, ان کی ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے اس بجٹ میں کیا کیا چیزیں شامل کی گئی ہیں؟ The government has allocated 14.3 billion in the Federal Public Sector Development Program for 21 key health sector projects, which is significantly high than the previous financial years. The completion of these projects will help in disease control, modernizing healthcare infrastructure, and ensuring equal access to preventive care quality and treatment for all citizens. And 4 billion have been allocated for the Jinnah Medical Complex and Research Center in Islamabad. اسی طرح سے پرائم منسٹر پروگرام کے تحت ہیپاٹائٹس سی کے خاتمے کے لیے 1 بلین ایلوکیٹ کیا گیا ہے. شوگر اور کنٹرول پروگرام کے لیے 80 بلین مختص کی گئی ہے رقم. اور اسی طرح اسلام آباد کے کینسر ہاسپٹل کے قیام اور ادر اکوپمنٹ کو پرچیز کرنے کے لیے 90 کروڑ روپے مقصد مختص کیے گئے ہیں اس بجٹ میں. اور اسلام آباد میں اسٹروک انٹرونشن سینٹر کے قیام اور کریٹیکل کیئر اور کارڈیک فیسلٹی کی ایکسٹینشن کے لیے 90 کروڑ مختص کیا گیا ہے. اسی طرح سے جب ہم ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, ایجوکیشن از دا کارنر اسٹون آف نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ دا گورنمنٹ ہیز reinforced its unwavering commitment to establishing a quality education. اس کے لیے جو میجر چیلنجز ہے اس میں 26 million out of school children and issues such as access, equity, governance
and educational quality. اس کے لیے جو گورنمنٹ نے ہے پرائم منسٹر کی ڈائریکشن پر بیکورڈ ایریاز کے اسٹوڈنٹس کو، ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے دانش اسکولوں کے قیام پہ خصوصی توجہ دی ہے. ان کا کہنا ہے کہ 11 نئے دانش اسکول قائم کیے جائیں گے، جن میں سے 3 آزاد جموں اور کشمیر میں بنیں گے، 3 گلگت بلتستان میں اور 4 بلوچستان میں اور 1 اسلام آباد میں بنا. ہم ذرا جاتے ہیں طلباء و طالبات کے پاس جو کہ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، ذرا ان کے سوالات لیتے ہیں اور ہمارا پینل موجود ہے جو آپ کے سوالات کے جواب دیں گے. ہمارے ساتھ یہ پہلے اسٹوڈنٹ موجود ہیں، پلیز اپنا نام بتائیے گا اور سوال بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سید تسلیم حیدر ہے، اکنامکس ڈپارٹمنٹ سے ہو، 8 سیمسٹر سے ابھی گریجویٹ ہوا. میرا کوشچن ہے یوسف صدیقی صاحب سے کہ ڈیم واٹر ریزروز کے لیے کیا اقدامات لیے گئے ہیں؟ ڈیمز کے حوالے سے اور جو پانی کے حوالے سے صدیق صاحب اس حوالے سے بتائیے گا. آپاشی اور ڈیم کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کیا اقدامات کیے گئے ہیں. دیکھیں ڈیمز کے لیے جو گورنمنٹ نے بجٹ رکھا اس میں 2-3 ڈیمز پرائورٹی پہ ہیں. ایک دیامر اور بھاشا ڈیم ہے، اس کی کمپلیشن کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں. دیامر اور بھاشا ڈیم کے لیے گورنمنٹ نے جو پیسے اس میں ریزرو کیے تھے وہ 32.7 بلین تھے، اور محمد کے لیے 35.7 جو بلین ہیں وہ اس کے لیے ریزرو رکھا گیا کہ اس کے لیے محمد ڈیمز کے لیے. اور جو کچی کینال اور دوسرے پروجیکٹس ہیں اس کے لیے 69 کروڑ روپے گورنمنٹ نے ریزرو رکھے ہیں. اور جو کیشکور ڈیمز ہیں اس کے لیے بھی گورنمنٹ نے پیسے کیا کیے ہیں، ریزرو کیے ہیں 5 ارب روپے. یہ ڈیمز کے لیے گورنمنٹ نے ریزرو کیے. میرا سوال جو ہے ڈاکٹر ہینا سے ہے کہ انہوں نے ابھی بات کی کہ ایجوکیشن کے جو فنڈز دیے گئے ہیں اس بجٹ میں جو ایلوکیٹ کیے گئے ہیں کیا وہ کافی ہیں؟ تو میرا سوال اسی حوالے سے. میں نے بھی یہ سوال کیا تھا. جی میں نے جیسے ابھی آپ سے بات کی ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے بجٹ میں فنڈز کو انکریز کرنا چاہیے، لیکن جیسا کہ گورنمنٹ نے اسکولس، دانش اسکول کے قیام کی بات کی ہے، یونیورسٹیز کے قیام کی بات کی ہے، اسی طرح سے انہوں نے گورنمنٹ نے 4.3 بلین ایلوکیٹ کیا ہے پرائم منسٹر یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے. اور یہ جو اس پروگرام میں جو ہے ان کا مقصد جو ہے اسکل ٹریننگ ہے. میرا نام سویرا موسیٰ ہے. میرا سوال ڈاکٹر عذرا بطول سے ہے. تجارت کے حوالے سے یہ جو اسٹیپ لیے گئے ہیں وہ مائکرو اکانومی کے لیے کیا بہتر ہیں؟ یہ کوشچن جو ہے وہ آپ نے بڑا اچھا کیا ہے. مائکرو اکنامک کہنا چاہتی ہیں یا میکرو اکنامکس؟ جی ہمارے جو ٹریڈ کے لیے آپ دیکھیں، آپ کی کسی بھی ملک کے اندر جو ٹریڈ ہے وہ اتنا امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتی ہے. ہم نے پچھلا دور جو ہے وہ گلوبلائزیشن کا دور دیکھا ہے 1990s کے آنورڈ. تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی جو ٹریڈ کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی تھیں اس کو نرم کیا گیا، کم کیا گیا، بیکاز وی آر دا سگنیٹری آف WTO. لیکن آج اگر دیکھا جائے تو گلوبلائزیشن کی بجائے ڈی گلوبلائزیشن کی طرف ٹرینڈ جا رہا ہے. تو اب بہت سے کنٹریز ٹیرف لگا رہے ہیں. تو ہم نے بھی اگر اپنی میکرو اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں ٹیرف کن چیزوں پہ لگانا چاہیے اور کن چیزوں پہ ٹیرف کم کرنا چاہیے اور کن پہ بالکل نہیں لگانا چاہیے. اگر آپ نے ٹریڈ کرنی ہے، آپ را مٹیریل امپورٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو جو اس کے اوپر ٹیرف نہیں لگانا چاہیے امپورٹ کے اوپر، یا بہت منیمم لگانا چاہیے تاکہ ہمارا جو چیزیں ملک کے اندر اینڈ پروڈکٹ ہو وہ کاسٹلی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو پھر دوسری بات یہ کہ جو ہماری ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز ہے اس کے لیے ہم سیمی فنش گوڈس بھی لیتے ہیں، سیکنڈری گوڈس بھی لیتے ہیں جیسے کہتے ہیں ہم. تو ہمیں ان کے اوپر بھی ٹیرف کم لگانا چاہیے تاکہ وہ پروڈیوس ہو سکے سستی، اور ہمارے ملک کے اندر چیز جب بن کے باہر جائے تو ہم اس کمپیٹیٹیو پوزیشن میں ہوں کہ ہمارے ملک کی چیز کی قیمت زیادہ نہ ہو. پہلے ہم کہتے تھے کہ جی ری اکانومکس کا دور ہے 1980s میں. آج ہم کہتے ہیں ٹرمپائزیشن کا دور ہے. جو میں نے اصطلاح نکالی ہے شاید یہ پاپولر ہو جائے کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ آئی لو ٹیرف، آئی لو ٹیرف، آئی لو ٹیرف. تو اب اس دور میں آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے، آپ کو ٹیرف لگانا چاہیے. ٹیرف لگایا بھی جاتا ہے. آپ کی انڈسٹری جو ملک کے اندر ابھی گرو کر رہی ہے اس کو کمپیٹیٹیو پوزیشن پہ لے جانے کے لیے آپ کو ٹیرف لگانا پڑے گا. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد.
ویلکم ایک ناظرین، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے، ہم ذرا شرکاء کے پاس جائیں گے، ایک اور سوال لیں گے. میں اسکول ایجوکیشن ریفارم کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. ریسنٹلی جیسے گورنمنٹ آف پنجاب نے 17,000 اسکول آؤٹ سورس کیے ہیں. آؤٹ سورسنگ میں انہوں نے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ذریعے آؤٹ سورسنگ کر دی ہے. ابھی 50,000 ٹوٹل اسکول ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ 50,000 اسکول آؤٹ سورس ہو جائیں گے. ابھی یہ 5 کلاس تک کی ہے، پھر مڈل آئے گا، پھر ہائی آئے گا، پھر ایف اے ایف ایس سی کالج، پھر یونیورسٹیز کی باری بھی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان استاذہ کا کیا بنے گا جو ان 17,000 اسکول میں ٹیچنگ کر رہے تھے، یا ان یوز کا کیا بنے گا جو ابھی ایجوکیشن کر کے جا رہے ہیں، ایم فل پی آئی ڈی ہیں، اور وہ ان کے لیے ایجوکیشن سیکٹر میں کہاں جابس اویلیبل ہوں گی. تو میں پورے پینل سے ریکویسٹ کروں گا. میں کوئی حکومتی نمائندہ تو نہیں بیٹھا، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہاں جی کوئی ایسی پالیسی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیچر کمیونٹی کا سوال آ گیا؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور اس چیز کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ گورنمنٹ ایسا کیوں کر رہی ہے. گورنمنٹ کے پاس جتنے نالج ہوتا ہے یا جتنے ان کے پاس لوگ ہوتے ہیں، وہ شاید ایک انڈیویجول اس طرح سے نہیں سوچ سکتا جس طرح گورنمنٹ کے پاس ایک تھنک ٹینک موجود ہوتے ہیں، اور وہ اگر کوئی پالیسی لے کے آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر وہ پالیسی لے کے آتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیز بہتر نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایلوکیٹ کرے ریسورسز کو، اور اسٹیبلائز کرے اکانومی کو، اور ڈسٹریبیوشن فنکشن کو پرفارم کرے. اب جہاں تک یہ کویسچن کا تعلق ہے کہ گورنمنٹ نے یہ ڈیسیژن کیا ہے کہ ہم اس کو پرائیویٹائز کریں گے اور اس کو آؤٹ سورس کر دیں گے، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا اور احسن اقدام ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے 24 ملین جو بچے ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں، اور اگر یہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہم ان کو گورنمنٹ کے اسکولوں میں لانے میں کامیاب نہیں ہیں، تو اب ہم انڈیویجولی بھی یہ دیکھیں، ہم میں سے جتنے بھی پیرنٹس ہیں، ہم کس جگہ پر کس اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. پہلے تو یہ اپنے لیول سے شروع کر لیں. تو ہم سب لوگ یہ چاہیں گے کہ ہم پرائیویٹ اسکول میں اپنے بچے کو پڑھائیں، کیونکہ ہمارا یہ پرسیپشن ہے کہ پرائیویٹ اسکول کے اندر جو ٹیچرز ہیں، جو انفراسٹرکچر ہے، اور جو بھی فیسلٹیز ہیں، وہ شاید گورنمنٹ کی اسکولوں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ ہے. ہم کنکلوژن ریمارکس کی طرف جائیں گے، اور ہم کچھ مختصر. السلام علیکم. جیسا کہ ابھی اسٹوڈنٹس نے ایجوکیشن کے حوالے سے ڈاکٹر رشید صاحب کا بھی کویشچن تھا کہ یہ جو ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کو آخر پرائیویٹائز کرنے کی طرف گورنمنٹ جا رہی ہے، لیکن جب پالیسیز بن جاتی ہیں تو اس کے اثرات اس پہ بعد میں دیکھے جاتے ہیں کہ آیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا. ابھی بھی ہمارے جو پیرنٹس ہیں، ہمارا متوسط طبقہ ہے، پرائیویٹ اسکولز میں فیسیں بہت زیادہ ہیں، تو جس کی وجہ سے ایک طرف تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ زیادہ جو پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن کروائیں، دوسری طرف اگر یہ پرائیویٹائز ہو جائیں گے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس فیس سٹرکچر کو بھی کنٹرول کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ نمبر آف اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کم ہو جائیں، کیونکہ پرائیویٹ ایک ادارے کا مقصد ہی پروفٹ ارننگ ہے، تو وہ عوام کی فلاح و بہبود کی طرف نہیں جائے گی، بلکہ اپنے بزنس کو مد نظر رکھے گی. بہت شکریہ میڈم، آپ نے صحیح پوائنٹ ریز کیا. لاسٹ میں ڈاکٹر صاحب کنکلوژن ریمارکس کیا دینا چاہیں گے؟ لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ بجٹ جو ہے وہ ایک پالیسی ہے، فسکل پالیسی ہے، اور اس کے نتائج ہمارے ملک کے لیے اچھے نکلیں. جس طرح مانیٹری پالیسی ہوتی ہے، اسی طرح یہ فسکل پالیسی ہے یا بجٹری پالیسی ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں ہمارے تمام لوگوں کے لیے اچھے ہوں، اور سب لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور ہمارا ملک ترقی کرے. تھینک یو ویری مچ. یہ سب کنکلوژن ریمارکس. پالیسیز حکومت لے کر آتی ہے وہ لانگ ٹرم گروتھ کے لیے ہونی چاہیے، اور سسٹینیبل پالیسیز ہونی چاہیے. کیونکہ ادھر ہم اکنامکس کے ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہیں، تو جیسے میں نے شروع بھی اپنی بات کی تھی کہ کوئی بھی بزنس شروع کرنے کے لیے یا ایون عام شہری کے لیے سرپرائز اٹیکس نہیں ہونے چاہیے. کم از کم جو بھی پالیسی لے کر آئیں وہ 10 سال، 15 سال، 20 سال کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پالیسی فریم ورک ڈیولپ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کنکلوژن میں کیا مطلب ہے یہ جو بجٹ ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، یہ ہمارا ایک اینول انکم کا ایکسپینڈیچر اور انکم کا ایک تخمینہ ہوتا ہے. یہ فائنل نہیں ہوتا، یہ ہم اندازہ لگاتے ہیں، یعنی پچھلی صورتحال کو سامنے رکھ کر. تو میں یہی کنکلوڈ کرتا ہوں کہ جو سیکٹرز ہیں، جہاں انہوں نے فنڈز ایلوکیٹ کیے ہیں، اگر انہیں بہتر طریقے سے ان کو ایلوکیٹ کر کے انہیں کنزیوم کر دیں تو
تو انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ بہتری آئے گی اور اکانومی جو ہے نا ڈیولپمنٹ کی طرف جائے گی. جو ہمارا ٹارگٹ گروتھ ریٹ ہے 4.2%, انشاءاللہ ہم اسے اچیو کر پائیں. محمد یوسف صدیقی صاحب, کنکلوژن میں کنکلوژن یہی بنتا ہے کہ گورنمنٹ کو جو اپنے ایکسپینڈیچر ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. سارے کا سارا جو برڈن ہے وہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز پر نہیں ڈالنا چاہیے, نئے ٹیکس کے ایریاز ڈھونڈنے چاہیے. لیکن اس جو بجٹ میں بہت سارا جو برڈن تھا وہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر پر ڈال دیا گیا. اور آخری بات, دیر شوڈ بی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان دی اکانومی. اگر ہمارے یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو کچھ بھی اسٹیبل نہیں ہو پائے گا. سیاسی استحکام اس سب سے اہم ہے. میڈم آپ لاسٹ میں. جی بہت سی باتیں تو آلریڈی ہو چکی ہیں, لیکن میں بھی یہ ایڈ کروں گی کہ گورنمنٹ کی جو پالیسی بنی, جو کامن مین ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے اس پالیسی کے اندر, اس لیے کہ وہ چند ایک جو لوگ ہیں وہ بیٹھ کے پالیسی بناتے. ایک تو یہ بات ہے کہ میں یہ سمجھتی کہ اس میں ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کو آپ کو ایڈ کر کے اس ٹیم کے اندر پالیسی بنانی چاہیے, تاکہ اس میں انڈسٹریل, ایگریکلچرسٹ اور باقی مائننگ, فشری, ہر بندے کو آپ ان کا ریپرزنٹیٹیو لیں تاکہ وہ بھی آپ اپنا انپٹ دے سکیں. دوسری بات یہ کہ پالیسی بنانے کے بعد اس کو سال کے بعد ہم ٹیسٹ کریں گے, دیٹ از فیلئر. آئی تھنک کہ اس کو کوارٹرلی بیس پہ ہمیں فالو اپ بہت اسٹرانگ کرنا چاہیے. اگر فالو اپ اسٹرانگ ہوگا تو ہمیں اپنی خامیوں کا 3 مہینے کے بعد ہی پتہ چل جائے گا اور ہم اسے ریوائز کرنے کی کوشش ہم اسے ریوائز کرنے کی کوشش کر سکیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو مالی سال 2025-26 ہے, حکومت نے جو ٹارگٹ مختص کی ہے وہ کس حد تک اچیو کر پاتی ہے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.